الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بارگاہ سرور کائنات میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد ہمارے لیے یہ بڑی آنر کی بات ہے کہ محرم الحرام کا آغاز ہوا ہے۔ یہ اسلامی سال میں پہلا مہینہ ہے جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اور ہماری اس گرین ڈاؤن ماسک اسلامک سینٹر میں یہ پہلی مرتبہ 10 ڈیز کے لیے لیکچرز کا اہتمام ہے، اور آج اس کا ہم آغاز کر رہے ہیں، فرسٹ ڈے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ ہم اس کے آخری نبی جن کا نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم ان کے فالورز ہیں، ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور یہ شرف بہت عظیم شرف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مرتبت اگر آپ کو دیکھا جائے تو قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ میسنجر آف اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو وہ ہے کہ جس میں ہم آپ کی ظاہری حیات کو دیکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی مکہ المکرمہ میں، پھر آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں کچھ عرصہ گزارا، پھر واپس مکہ المکرمہ میں آئے، اپنا بچپن، لڑکپن، نوجوانی، یہاں تک کہ جب 40 سال کی آپ کی عمر ہوئی تو آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول ہوا، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے والوں میں، نبوت کو ماننے والوں میں
فیملی ممبرز جو گھر کے اندر موجود تھے، حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بیٹیاں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو قریبی ہیں، جس میں حضرت زید آپ کے غلام تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حیدر کرار کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، تو انہوں نے ابتداً آپ کی رسالت کو قبول کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں رہتے ہوئے دین کی تبلیغ کی، پھر ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ چلے گئے، پھر وہاں پہ 10 سال گزارے اور 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ لیکن آپ کی نبوت و رسالت آج تک اسی طرح جاری و ساری ہے جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا۔ آپ کی نبوت و رسالت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مجھے یہاں بیسیکلی آپ کی رسالت کو ایکسپلین کرنا ہے کہ وہ سلسلہ جو نبوت کا حضرت آدم علیہ السلام سے جس کا آغاز ہوا، تو نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، ان سارے نبیوں اور رسولوں کا جو اختتام، یعنی جہاں پہ نبوت و رسالت مکمل ہوئی، تو وہ یہ نبوت کا جو تاج ہے، ختم نبوت کا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے جو لمٹ ان کی تھی اس میں وہ اپنے نبوت کے معاملات کو، ذمہ داری کو ادا کر کے چلے گئے، لیکن پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ایسی ہے کہ اب قیامت کے دن تک آپ کی نبوت اور رسالت جاری و ساری رہے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول آئے، اور ان میں سے حدیث مبارکہ کے اندر 2 احادیث ہیں، ایک میں 313 کی تعداد ہے، ایک میں 315 کی ہے، کہ اتنے رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ اب نبی اور رسول میں ایک ڈیفرنس وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ڈیوائن بک دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ شریعت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول کو ایک دین عطا کر کے بھیجتا ہے، اور ان کی طرف وہ کامل دین جب آتا ہے تو آگے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے نبی بھی ان کو عطا فرماتا ہے، جو اس پیغام کو دوسروں تک ڈیلیور کرتے ہیں، اس میسج کو پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو شریعت عطا فرمائی، اور رسولوں کے ساتھ نبی بھی بھیجے جو اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جس طرح کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسالت عطا فرمائی، آپ کے ساتھ آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، ان کو بھی نبوت عطا فرما دی۔ رسول ایک ہی ہے لیکن ان کے ساتھ نبی بھی موجود ہے، تو نبی اور رسول آتے رہے، لیکن جب آمنہ کے لال حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر میرا اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باری آئی، تو پھر فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، یہ تم میں سے کسی مرد کے یہ بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ آپ پر نبوت و رسالت اللہ نے آپ کو اور
جتنے بھی رسول ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی۔ نبی کا کام کیا ہے اور رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ رسول از اے میسنجر آف اللہ، رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام لیا اور ان کے بندوں تک اس پیغام پہنچا دیا۔ اور نبی وہ ہے جو غیب کی خبریں دیتا ہے، جو ان چیزوں کی خبر دیتا ہے جو ہمارے سوچ، ہماری فکر، ہمارے 5 سینسز میں آنے والی نہیں ہے، اس سے بالاتر چیزیں ہیں جن کی وہ خبر دیتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی اور رسالت بھی عطا فرمائی۔ نبی بن کر بھی آئے اور رسول بن کر بھی آئے، شریعت عطا کی جس کا آغاز اقرا بسم ربک الذی خلق سے ہوا۔ یہ پہلی وحی ہے جو غار حرا میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس دین کی تکمیل وہ میدان عرفات میں اس وحی کے ساتھ ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آپ کے دین مکمل ہو گیا، نعمت مکمل ہو گئی، ہم اسلام پر راضی ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت عطا فرمائی۔ نبی کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ رسول کیوں ضروری ہے؟ This is the question and typical point جس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ جب تک ہم اس پوائنٹ کو نہیں سمجھیں گے ہمیں مقام نبوت و رسالت کی سمجھ نہیں آئے گی۔ We are believers، ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پیدا فرمانے والا ہے، لیکن خالق اور مخلوق کے درمیان ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسی اپروچ نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ سکے، اللہ تعالیٰ سے کلام کر سکے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان اور جان سکے۔ لیکن اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ جو حسن و جمال کا پیکر انسان ہے، اس کو ہم اگر دیکھیں، خلق الانسان، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، من صلصال کالفخار، یہ مٹی سے بنا ہے نا، یہ مٹی کا پتلا اس نور سے رابطے میں کیسے آ سکتا ہے؟ اس نور سے رابطے کے لیے درمیان میں ایسی کسی شخصیت کا ہونا ضروری ہے جو بشر ہو کر بشریت کو فیض دے اور جو نور ہو کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے میں ہو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے درمیان میں اپنے میسنجر اور اپنے پروفٹ بھیجے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وحی آئے اور وہ ان کے بندوں کو پیغام پہنچائیں۔ رسول کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پیغام لیں اور مخلوق کو وہ پیغام پہنچائیں، اور ہم وہ خوش نصیب ہیں جن کے حصے میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے کہ ہم تک اللہ کا پیغام پہنچانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو رسالت آپ دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام، ان کو تخلیق فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اے پیارے محبوب، آپ یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ ہم نائب بنانے جا رہے ہیں، جاعل فی الارض خلیفہ، نائب بنانے جا رہے ہیں، تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ وہ زمین میں فساد برپا کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ جو نائب ہوتا ہے اس کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ وہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس خلیفہ کے ذمہ فرمایا کہ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، میرا جو میسج آپ کی طرف آئے گا، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا پھر اسے کوئی خوف اور غم نہیں ہے۔ تو یہ پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی وحی کو نبیوں کے ذریعہ اپنے بندوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اب اس وحی کی کیوں ضرورت ہے؟ فی الحال میں بات کر رہا ہوں کہ نبی اور رسول کی ہمیں کیوں ضرورت پیش آتی ہے۔
نبی اور رسول کیوں ہونا چاہیے؟ تاکہ ہم آرگو کر سکیں اور مینٹلی اس بات کو ایکسپٹ کر سکیں کہ اللہ کے نبی اور رسول کا ہونا ضروری ہے، ورنہ ہم ادھورے رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت میں پیدا کیا۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ پیدائشی کافر نہیں ہے، چاہے وہ کافری کے گھر میں کیوں نہ پیدا ہوا ہو، ہندو کے گھر میں پیدا ہو، عیسائی کے گھر میں پیدا ہو، یہودی کے گھر میں پیدا ہو، سکھ کے گھر میں پیدا ہو۔ آپ دیکھتے ہیں چھوٹا بچہ اگر فوت ہو جائے تو کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ کسی کا بھی بچہ ہو، وہ مسلم نان مسلم کا بچہ ہونا نو میٹر، حدیث مبارکہ میں جب ہے کہ وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا ہے، اس لیے وہ جب تک رسپونسیبل نہیں ہو جاتا اس سے پہلے اگر وہ فوت ہو جائے تو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، کیونکہ نہ اس نے اللہ کا انکار کیا نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ کیوں اس کو دوزخ میں ڈالے گا؟ بلکہ جو آراف کا مقام ہے اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ کچھ نے اہل علم نے یہ کہا کہ وہ بچے وہاں ہوں گے، لیکن ہماری بہت اتھینٹک اس پر دلیل موجود ہے کہ اس نے کیونکہ اللہ اس کے رسول کا انکار نہیں کیا اس لیے اس کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا بلکہ وہ جنت میں جائے گا۔ یہ کس کا بچہ ہے؟ وداؤٹ اینی ڈفرنس کہ یہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، کافر کے گھر میں پیدا ہوا ہے، یہ بالکل ہم اس پر بحث ہی نہیں کرتے۔ وہ بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا ہے، اس لیے کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اب وہ جو فطرت اسلام پہ پیدا ہوا ہے اس کی فطرت میں ایک چیز رکھی گئی ہے کہ وہ تلاش کرتا ہے اپنے خالق کو، کون ہے جس نے مجھے پیدا کیا؟ آپ چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے کوسچن کرتے ہیں ہم سے، وہ ہر چیز کو جاننے کے لیے وہ کوسچن کرتے ہیں۔ جو بچہ کوسچن نہ کرے وہ سائیکولوجیکلی اپسیٹ ہے، وہ ذہنی طور پہ تندرست نہیں ہے، اس کو کوئی پرابلم ہے کہ یہ کیوں کوسچن نہیں کر رہا۔ وہ ہم سے واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ پھر وہ چھوٹے چھوٹے سوال آپ سے کرے گا، ہم والدین اس کو جواب دیتے ہیں یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ یہ جو کوسچننگ ہوتی ہے یہ اس کی سرشت میں ہے، اس کی فطرت کے اندر موجود ہے کہ وہ کسی چیز کو جاننے اور پہچاننے کی کوشش کرتا ہے۔ This is my research in the world. Anybody اس چیز سے خالی نہیں ہے کہ وہ اپنے خالق کے بارے میں سوچتا ہے، اس کو نہ بھی پتا ہو تو آپ دیکھتے ہیں نا، اب ادیان کو، ریلیجنز کو دیکھیں، ہم اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں دو حصوں میں، ایک وہ ہیں جن کے پاس ڈیوائن بکس ہیں، ایک وہ ہیں جن کے پاس ڈیوائن میسج نہیں ہے۔ جن کے پاس ڈیوائن میسج ہے وہاں تو اتنا تو اختلاف نہیں ہے نا کہ وہ اللہ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے ہاں تو کیونکہ نبی اور رسول آئے ہیں تو ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، لیکن وہ جن کے پاس ڈیوائن میسج نہیں ہے کیا وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں؟ ان کے ہاں بھی اس کا موجود ہے، کسی نہ کسی طرح سے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، نام مختلف ہوگا لیکن یاد تو کرتے ہیں۔ لیکن ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں علم ہی نہیں ہے لیکن وہ اپنی سوچ اور فکر کے مطابق دیکھتا اور سوچتا تو ہے کہ اس کائنات کو کس نے بنایا۔ یہ کوسچن ان کے آنسر کو تلاش کرنے کے لیے پھر انسان نے جب اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کیا تو کسی نے سورج کو معبود بنا لیا، کسی نے چاند کی پوجا شروع کر دی، کسی نے ستاروں کو پوجنا شروع کر دیا، کسی نے درختوں کی عبادت شروع کر دی، کسی نے انسان کی عبادت شروع کر دی، کسی نے ستاروں کو پوجنا شروع کیا، کسی نے پتھر کے ساتھ مورتیاں بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی۔ ضروری تھا کہ وہ جو عقل سے فیصلے ہو رہے ہیں ان کو اس راستے پہ لایا جائے جو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا طریقہ تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بھیجے، رسول بھی بھیجے تاکہ وہ انسان کو بتا دیں کہ تمہاری عقل نے فیصلہ درست کیا ہے یا غلط کیا ہے، تو پھر
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے اس کا آغاز کیا اور ہم ہماری طرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جو پوائنٹ یہاں سے ہمیں پتا چلا وہ یہ ہے کہ ہماری عقل کی جو غلطیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے انسان کو اللہ نے عقل عطا فرمائی۔ میں نے آپ کو بتایا نبی وہ ہے، there are 5 senses جن سے ہم کچھ چیزوں کو سیکھتے ہیں، دیکھنا ہے، سننا ہے، چکھنا ہے، محسوس کرنا ہے، ذائقہ ہے، وہ ہمارے عقل کے اندر اس کو مینج کر کے ہمارا نظام چلتا ہے، لیکن جہاں پہ عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبوت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی کو کہا کہ غیب کی خبریں دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، وہ ہماری تمام تر ضروریات کو سمجھتا ہے۔ جس طرح ہمارے پاس ہم جب بازار میں جائیں تو وہاں سے مشین خریدیں تو اس کے ساتھ وہ ایک بک دیتے ہیں جس کے مطابق ہم نے اس کو آپریٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو چلانا ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اس کا نہیں رکھنا ہے، اس طرح سے اس کو چلانا ہے، اتنی ہیٹ ہو، اتنا درجہ ہو، اس طرح سے۔ اسی طرح انسان کو خالق کائنات نے جب تخلیق فرمایا تو اس کی ضروریات اور اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی عطا فرمائی، جو حضرت آدم سے جس کا آغاز ہوا اور ہماری طرف قرآن مجید کی صورت میں، لیکن یہ عطا کس کو ہوا؟ نبی اور رسول کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی تو درمیان میں واسطہ ہے جس واسطے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا پیغام ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کا میسج ہم تک پہنچتا ہے۔ اب دیکھیے کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری عقل کے مطابق اگر ہم سوچنے بیٹھے، ہر ایک کا جو سوچنے کا پیمانہ ہے وہ مختلف ہے، ہر ایک بندہ ذہانت کے اعتبار سے مختلف ہے۔ کئی چیزیں میرے حساب سے ٹھیک ہوں گی لیکن وہی چیزیں آپ کے حساب سے غلط ہوں گی۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جب ہم ریسرچرز بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ بیسیکلی اختلاف کی بنیاد وہ جو تھنکنگ پوائنٹ ہے، اپ اینڈ اس کا جو لیول ہے اپ اینڈ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے۔ ایک ہی اپروچ زیادہ ہے کہ کم ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے جہاں پر اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ فرمایا پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جائیں، کیونکہ یہاں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں جو بات ہوگی وہ اوتھینٹک ہوگی اور صحیح ترین ہوگی، اس لیے کہ اس کو رب فرما رہا ہے اور اس کا نبی ہم کو بتا رہا ہے۔ اس میں اوتھینٹک بس کتنی بات ہو کہ وہ مسترد ہونی چاہیے، اوتھینٹک ہونی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی سے ہم تک صحیح طریقے سے پہنچی ہے، اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور ہمارا بلیف بھی یہی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ جو چیز ہمیں رسول نے عطا فرما دی وہ حق ہے، وہی صحیح ہے۔ اس کے علاوہ اس کو کوئی جھوٹا کہے تو کافر ہوگا اور اس کو جو مان جائے گا وہ مومن ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری بات کرتا ہوں کہ مخلوقات میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوقات تخلیق فرمائی ہیں، پیدا کی ہیں۔ ان کی تعداد کو ہم گننا چاہیں تو وہ بھی نہیں گن سکتے، لیکن ان ساری مخلوقات میں جس کو اشرف المخلوقات کہا، باقی تمام مخلوق سے زیادہ عزت و اکرام والا کہا، وہ انسان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری مخلوقات پر جن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے وہ انسان ہے۔ لیکن انسان بھی تو پھر دو طرح کے ہیں، ایک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ایک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے جو ایمان لانے والے ہیں، جو نبیوں کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں، اس کی وحی کو مانتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی۔ لیکن جو ایمان لانے والے ہیں ان کی بھی تو درجہ بندی ہے، کوئی نیک ہے کوئی گناہ گار ہے۔ جو گناہ گار ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے نیک کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جتنا زیادہ نیک ہوگا، جتنا زیادہ نبی اور اللہ کو فالو کرنے والا ہوگا، اتنا ہی وہ زیادہ عظمت والا اور بلندی والا ہوگا۔ اب دنیا کے اندر جو نیکوکار ہیں وہ صدیقین ہو، صالحین ہو، شہداء ہو، لیکن
جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کو عطا فرمایا یہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، کیونکہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی دیکھا ہے، آپ پر ایمان لائے ہیں، کلمہ پڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک وہ فضیلت والے ہیں۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان انسانوں میں صحابہ سے زیادہ فضیلت والے کون ہیں، فرمایا ان سے زیادہ بلند مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو عطا کیا ہے، نبی جو ہے ان سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ لیکن جب ہم 1,24,000 نبیوں کو دیکھتے ہیں تو ان نبیوں میں جن کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اور نبی برابر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی پر رسول کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں ان میں سے 4 ایسے ہیں جو اولو العزم ہیں۔ ایک حضرت موسیٰ ہے جن کو تورات عطا کی، ایک حضرت داؤد ہے جن کو زبور عطا کی، ایک حضرت عیسیٰ ہے جن کو انجیل عطا کی، اور ایک ہمارے آقا مولا ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عطا کیا۔ اور پھر جب ہم ان 4 کو دیکھتے ہیں تو ان 4 میں سے بھی سب سے زیادہ فضیلت والے وہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے فرمایا کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ میں آخر میں عقیدہ کی بات کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت جاری و ساری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی، کیونکہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس کے بعد ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، پاسٹ کی میننگ میں تو نہیں لے کے آتے اس کو کہ آپ رسول تھے، نبی تھے، نہیں، ہم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے لیے ہم پریزنٹ میں آ کے بات کرتے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر یہ عقیدہ نہ رکھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو وہ تو اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر اپنی انگلی کا یوں اشارہ کر کے فرمایا میں اور قیامت اس طرح سے ہے، میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ ہم خوش قسمت ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ اس پر استقامت کی دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت دے، جب اس دنیا سے جائیں تو اسی عقیدہ کے ساتھ جائیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہوئے اس دنیا سے جائیں، تو پھر آخرت کا مرحلہ آسان ہو جائے گا۔ آج کی اس نشست کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کھڑے ہوں، درود و سلام پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوانی چمکا تیرا کا چاند سوہانی
بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ سب رسولوں کے رسول یہ سلام آج جانا ہو قبول اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلی علیہ آمین. یا رب العالمین ہماری ان محرم الحرام کی نشستوں کو جن کا آغاز ہم نے کیا ہے آج میرے مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. آمین. یا رب العالمین اس کا اہتمام کرنے میں جنہوں نے مشورہ دیا جنہوں نے اہتمام کیا اور آج جو شامل ہوئے جو آڈینس وہاں لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں میرے مالک ان سب کی حاضری کو قبول و منظور فرما. آمین. یا رب العالمین ہم اس کا ثواب تیری بارگاہ میں تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. یا رب العالمین تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ دللہ سے تمام انبیاء کرام تمام رسول صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ازواج مطہرات اہل بیت اطہار تیرے پیارے محبوب کے والدین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جتنے مسلمین مسلمات مومنین مومنات سب کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. یا رب العالمین خصوص بالخصوص اس سب کا ثواب امام علی مقام امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ میدان کربلا میں جام شہادت نوش کرنے والوں کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. یا رب العالمین ان کے ذکر کے صدقہ سے ہماری بخشش فرما. ہمارے رزق میں مال میں عزت میں اولاد میں خیر برکت عطا فرما. یا رب العالمین ان نشستوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. جو ہماری بہنیں شامل ہیں آج کے پروگرام میں میرے مالک ان کی بھی دعاؤں کو قبول فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم